کہ انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے۔ دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے، قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے۔ یہ ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا۔ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہیں، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا۔ اور اس پہ ایک اور جملہ میرا، جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا۔ اللہ، ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا، اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ کس سے متاثر ہیں، کس فرقے سے متاثر ہیں، کس مسلک سے متاثر ہیں، کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کس عالم دین نے بڑا آپ کو افیکٹ کیا یا آپ کی رہنمائی کی؟ جی میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے، حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واقد 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی اسلام نے حجت الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں، اور اس کے بعد میں ہر اس شخص سے امپریس ہوں جو مجھے وہ بات بتائے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی۔ مجھے یہ نہ بتائے کہ میرے فرقے کا بابا یہ کہتا ہے اور فلاں فرقے کا بابا یہ کہتا ہے، وہ سارے بابے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، تو جن کا اپنا اسٹیٹس یہ ہے کہ ایک دوسرے کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مجھے کہاں سے سمجھائیں گے؟ میں تو اسے اپنا بابا مانتا ہوں جو میرے بابا جان جن کی قبر مدینے میں ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں۔ جو مجھے میرے روحانی باپ کی بات بتاتا ہے وہ کوئی بھی ہے، ڈگری والا بغیر ڈگری والا کسی بھی فرقے سے ہے، وہ میرا امام ہے، اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، اور جو کتنا بڑا ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی بھی اپنے دل میں نرم جذبات نہیں رکھتے۔